اسلام بنایا کیوں گیا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ غیر مسلموں کو کہ بھی اسلام ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ عبد الرحمن بالکل کھرا ہے، کھوٹا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل احمد قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے۔ اس بات کے لیے دو لفظی پیغام نبی علیہ السلام نے دیا۔ کوئی غیر مسلم پوچھے بھئی ہمارا رب، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی کہنا ماننے کے ساتھ ہم دنیا میں برابری کا سندیش لے کے آئے، بس دو لفظ۔ اور یہ جو ہم نے یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرض ہے، مطلب نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، لیکن یہ تمام چیزیں فرائض میں آنے کے باوجود اسلام کی ضروریات میں سے ہیں، اسلام کے مقصد میں سے۔ ارے بولیے بھائی، اسلام کے مقصد میں سے مقصد نہیں ہے یہ دین کا۔ ہم نے تو اسی مقصد سمجھ کے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے پہ جج تھوڑی لگا رکھا ہے کہ ہم بتائیں گے کون کیسے نماز پڑھے گا، کون کس کی مونچھیں زیادہ اچھی ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، داڑھی لمبی۔ اس کام کے لیے یہ ممبر بنایا مسجد میں اور ایک امام کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کہا ہے کہ سارا ہفتہ بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں اپنے جاننے والوں کو دیکھتے رہو، جو جو ان میں الٹے سیدھے کام کرتا ہے تو جمعے والے دن بنا نام بتائے اس کا ذکر کیا کرو تاکہ وہ سیدھے راستے پہ رہے۔ لیکن ہم نے تو سوچا ہم آپس میں جج لگے ہوئے، ہم بتائیں گے، ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ دو چیزیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیری مقصد، اسلام کا ویژن، کائنات کے سامنے وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور دوسرا اسلام کی ضروریات۔ سادگی سے سمجھیے، اگر یہاں قالین نہیں بچھاتے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے، تب بھی یہی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی۔ یہ کرسی نہیں لگاتے، ہم کھڑے ہو کے بات کرتے، تب بھی یہی بات ہوتی۔ مائک نہیں ہوتا، تب بھی یہی بات ہوتی۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ تو ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، یہ قالین، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ مصلی، یہ تو ضرورتیں ہیں ساری۔ مقصد تھا کہ ہم لوگ آئیں گے، آپ آئیں گے، بیٹھ کے باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نماز کا کیا مقصد ہے؟ اب بعد میں کہ تمہیں نہ پکڑ لے کہ ایسا مولوی لے آیا تھا کہ ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھانا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، 75 سال ہو گئے، مسجدیں بھی نہیں بنائی، سب کچھ کیا۔ اب اگر پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کہ نماز کا کیا مقصد ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کچھ لوگوں کے دل میں آئے گا بھی تو اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو۔ یہ باقی بھی سب ایک جیسے ہی ہیں۔ نماز کا مقصد کیا پتہ نہیں، مسجد کیوں بنائی؟ میرے بھائیوں، دین کو اس کی روش کے مطابق لے کے چلنا ہوگا۔ یہ فون ہے نا سیمسنگ کا، ایپل کا، آپ کمپنی والوں کے پاس لے جائیں، اس کو بولو کہ سیمسنگ کا سافٹ ویئر ایپل میں ڈال دو، بولے گا نہیں ڈلے گا۔
بولے ایپل والا اوپو میں ڈال دو، نہیں، یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کسی مولوی کا، کسی مسلک کا، کسی کا مزاج نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے چلے گا تو یہ چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ قرآن پاک نے 10 جگہ نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی، 10 جگہ، زیادہ ہی کر دی، لیکن ہمیں نہیں پتا، جبکہ ہم ملک کے سب سے خوبصورت صوبے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جہاں کے مسلمان بڑے فراخ دل ہیں۔ اندازہ لگاؤ آپ اس سے، اس کا مطلب ہم مولوی ہم نے نیچے رکھے ہوئے ہیں، ہم مولویوں کے اوپر ہیں۔ مولویوں سے ملا تو نہیں یہاں کے، میں اندازاً کہہ رہا ہوں کہ مولوی سرمایہ داروں کے نیچے ہیں، وہ بتاتے ہیں کیا تم نے بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اس میں نماز کی، اب مثال کے طور پہ جس طرح یہ مسجد ہے، اگر اس میں نماز نہیں ہوگی تو مقصد ختم، بولے عمارت ہے تو مسجد نہیں، اب نماز ہو رہی تو یہ مسجد ہے۔ اب اسی طرح نماز بھی ہے، نماز اگر اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہو رہی ہے تب تو نماز ہے، اگر وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہیں ہو رہی تو نماز ختم۔ بھائی یہ تو ضرورتیں ہیں، استنجا کرنا، وضو کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا، کندھے سے کندھا جوڑنا، یہ تو ضرورتیں ہیں۔ وہ عالمگیری مقصد کہاں گیا جو محمد رسول اللہ نے حکم دیا؟ قرآن پاک نے کہا، پھر اس کا مقصد بیان کیا۔ آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے تو آیت ان کو پوری اچھی طرح یاد ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز اس لیے تم پر فرض کر دی تاکہ آج کے بعد تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو گے اور اچھی باتیں کرنی۔ پھر قرآن میں ایک جگہ کہا کہ ہم نے نماز اس لیے قائم کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب پھر قرآن نے ایک جگہ کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ فرمایا ان کی نماز تو برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، صرف نماز پڑھی ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے نماز پڑھتے تو نماز کے اصول کا پتہ ہوتا کہ بھی پڑھنی کیوں ہے۔ اب نماز کا دیسی مسئلہ سمجھو اصلی، یہ وضو وغیرہ سب یہ ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کیے بغیر یہ پروٹوکول ہے، یہ پورا کر کے آئیں گے تو آپ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو اس کے پیرلر پروٹوکول چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ داڑھی والا ہے یا داڑھی مونڈا ہے، اگر گھر میں ماں باپ کو گالی دے کے آیا، بیوی کو تھپڑ مار کے آیا، پڑوسیوں سے بدتمیزی کر کے آیا، پھر آ کے یہ نماز کی نیت باندھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز اگر اپنے مقصد تک نہیں پہنچ رہی، اللہ نے کہا نا نماز اس لیے تاکہ تمہیں برے بننے سے روکنا ہے۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بولتا ہے، اس کا مطلب اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی۔ بھائی آپ کار میں بیٹھے ہو دلی جانے کے لیے، اب وہ دلی چل ہی نہیں رہی اپنی جگہ سے، تو آپ کیسے کہہ سکتے دوسرے کو کہ میں نے سفر کر لیا؟ وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، ہوئی ختم۔ وہ ہمارے سنی بھائی نیاز دیتے نا، قرآن پاک نے نیاز دینے کے لیے کہا نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسی غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، یتیموں کی خبر گیری۔ اب ہم نے تو یتیم دور سے ڈھونڈ لیے، یو پی بہار بنگال سے، ہاں جی، ہمارے یہاں تو کیونکہ کوئی یتیم ہوتا ہی نہیں، گجرات میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی مسکین ہی نہیں ہے۔
تو ہم نے یتیم دور دور سے ڈھونڈے. ہم فون کر کے بولتے ہیں کہ اتنے کا صدقہ بھیج رہے ہیں. ارے گدھو, جو تمہارے پڑوس میں غریب آدمی, تمہارے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, آپ کے محلے میں, چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے. آپ کے پڑوس میں ابھی ضرورت مند بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو نظر انداز کر کے جا کے بول رہے ہیں ہم بائی پاس پہ جا کے پیسے بانٹ کے آئیں گے. اللہ کے بندے, ان کا کون ذمہ دار ہے, ان کا کفیل کون ہے؟ قرآن نے کہا نا, یہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے صرف, کہ تم نماز پڑھتے ہو تو پھر یتیم کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے, یہ نماز پڑھتے ہو تو متقی کیوں نہیں بن جاتے ہو. اندازہ لگائیے ان باتوں سے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے آدھا گھنٹہ ہی دیا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ہم جو اصل دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ پریکٹیکل لائف کی بات کرتا ہے, وہ دکھاوے کی زندگی کی بات نہیں کرتا. ہم پریکٹیکل لائف سے دور, دکھاوے میں زیادہ. تبھی تو میں نے کہا کہ دیندار گنہگار, میں نے گنہگار بھی, دیندار بھی ہیں اور گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. دو چیزیں پانی اور آگ اکٹھی نہیں ہو سکتی. نمازی اور بد نظر آدمی اکٹھا نہیں ہوتا, پھر وہ بد نظر ہی ہے, وہ نمازی نہیں ہے. نمازی اور بدخلق بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے اور پھر یہاں آ کے نیت باندھ رہا ہے کہ بولے چلو جی میں تو بہت بڑا دیندار ہوں, نماز بھی اذان بھی میں ہی دوں گا. کبھی اپنے بچوں کے لیے گھوڑا ہی نہیں بنا, اپنے بچوں کو کبھی وقت ہی نہیں دیا, دوسرے کے بچوں کو مسجد میں جپیاں ڈال کے پپیاں لے رہا ہے کہ واہ واہ بہت اچھا ہے. اسلام نے منع کیا ہے ان باتوں سے. آپ نبی علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی, نبی علیہ السلام کی جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے. پوری کائنات کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے حلف لیا جب کائنات بنانی تھی کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ خاتم النبیین ہے, ان کا حلف لے لو. لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے نبی علیہ السلام کی, وہ 40 سال کے جب نبی علیہ السلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو سب کو بلایا اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں آگے ہلاک کر سکتا ہے تو تمہیں یقین آئے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا مکے کے لوگوں سے کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رائے رکھتے ہو؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے ان باتوں کا. اللہ نے کہا پوچھو ان سے کہ میں نے 40 سال جو تمہارے درمیان گزارے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, بتاؤ. اب جب نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو کہا جو تمہارے بیچ میں 40 سال گزارے بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو جو بیوپاری تھے انہوں نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار بیوپاری ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. عورتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا باحیا نہیں دیکھا. غلاموں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا. بچوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوش دل نہیں دیکھا. مطلب زندگی کے جتنے حصے تھے اس جس طبقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو مکے میں کوئی دوسرا. تو پتہ لگا دین کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا کردار, آپ کے کپڑے, آپ کی پگڑی, آپ کی داڑھی, آپ کی اچھے لباس, اچھی گاڑیاں, اچھا گھر, اچھی کوٹھی, اچھا کاروبار, یہ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کا اپنا ذاتی کردار جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں نا, اس لیے ہم چاہتے ہیں ہر آدمی ہمارے گھر کی تعریف کرے, ہماری گاڑی کی تعریف کرے, ہمارے موبائل کی تعریف کرے, ہماری گھڑی کی تعریف کرے. اب اگر خود اچھے ہو جائیں تو پھر ان چیزوں کی تعریف کروانے کی ضرورت باقی نہیں ہے. یہ پریکٹیکل لائف کی
اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا مسلمان ہوگی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اسلام ایک چیز چاہتا ہے آپ سے۔ آپ نے اسلام کی فوٹو دیکھی؟ نہیں دیکھی؟ اپنے موبائل میں دیکھیے، اس میں ہے، اپنی فوٹو دیکھیے اس میں۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ مسجد نہیں جاتے، وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ وہ عبد الرحمن سے، محمد جنید سے، محمد شفیع سے، ان سے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے پاس کام کرتے ہیں، یا یہ ان کے پاس کام کرتے ہیں۔ وہ اسلام کا اندازہ ان سے لگاتے ہیں۔ اگر یہ اچھے ہیں تو اسلام اچھا ہے، اگر یہ برے ہیں تو اسلام برا ہے۔ یہ صرف مولویوں نے نہیں طے کرنا ہے، آپ کی پریکٹیکل زندگی طے کرے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تقریباً 7-8 سال پہلے میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر 20-22 سال ہو۔ ٹھیک، وہ چلے گئے۔ پھر 6-7 مہینے بعد آئے تو بولا حضرت میں کوشش کرتا ہوں کہ میری والدہ بھی دین میں آ جائے۔ تو اس کو کچھ باتیں بتائی، کچھ سمجھایا، چلے گئے۔ پھر جب 6-7 مہینے بعد آئے تو خوش تھے، کہنے لگے میری والدہ دین میں آ گئی، اب والد رہ گئے۔ تو ان کو کچھ اور باتیں سمجھائی، چلے گئے۔ تو 2 سال بعد جب وہ آئے تو انہوں نے مٹھائی لائے تھے، حضرت میرے والد بھی آ گئے لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ میں کیا ہوا عجیب معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ ہم ڈرتے ڈرتے ہم نے کبھی اپنے والد کو کہا ہی نہیں کہ میں اور میری والدہ اسلام میں آ گئے۔ تو کہنے لگے ایک دن اچانک ہم نے رات کو فیصلہ کیا، میری ماں نے اور میں نے، کہ آج کہہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اور میری ماں نے جا کے کہا کہ ایسے ایسے ہم لوگ دین میں آ گئے تھے، آپ بھی اگر آ جائیں کلمہ پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری باتیں سنی، میری ماں کی باتیں سنی، تو کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں کہا کہ اچھا صبح تک انتظار کرو۔ تو اتنا کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اندر سے انہوں نے کنڈی لگا لی۔ ہم ماں بیٹا بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں صبح دروازہ کھلا تو وہ غسل کر کے تیار تھے، تو ہمیں کہا کہ چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ اتنی سی بات رات اگر کہہ دیتے، ساری رات ہم پریشان ہوئے، تو رات بھر کیا کرتے رہے؟ تو گوگل پہ اسلام کو پڑھتے رہے یا کوئی کتاب پڑھی؟ تو اس بندے نے جو بات کہی وہ آپ کو سنانی ہے۔ تو کہا بیٹا مجھے تو موبائل اتنا چلانا نہیں آتا، نہ ہی میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے۔ میں جس گاؤں میں کا رہنے والا ہوں تو میرے پڑوس میں ایک محمد شفیع نام کا مسلمان رہتا تھا، ہم دونوں اکٹھے بچپن میں اسکول پڑھنے گئے، تو 10th کلاس تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج بھی اکٹھے گئے، پھر سرکاری نوکری بھی اکٹھے لگ گئی، ریٹائرمنٹ بھی اکٹھے ہوئی۔ تو کہنے لگے رات جب تم دونوں نے بتایا کہ ہم ماں بیٹا اسلام قبول کر چکے تو مجھے ایک دفعہ غصہ بھی آیا، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ اچھا سوچتا ہوں۔ تو کہنا میں کنڈی لگا کے لیٹ گیا تو میں نے اسکول کے وقت سے سوچنا شروع کیا کہ محمد شفیع نے کبھی بے ایمانی کی ہے، کبھی میرے ساتھ ٹھگی ماری ہے، کبھی میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کبھی میرے ساتھ ہیرا پھیری کی ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا تم مجھے جتنا مرضی سمجھاتے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا تھا، اگر شفیع ایماندار نہیں ہوتا تو میں کلمہ نہیں پڑھتا، اگر وہ کہیں نہ کہیں بے ایمانی کر جاتا زندگی میں تو تم مجھے جتنا مرضی سمجھاتے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ تمہیں نہیں، میں نے اپنے اس دوست کی زندگی کو پڑھا۔ اب جب میں نے سوچا کہ وہ ایسا ہے تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں؟ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے راستہ بھی تلاش کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تو کسی کے ذہن میں اسلام کے لیے بدگمانی ہوگی تو وہی ختم ہو جائے گی۔ میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کرونا آیا تو سامان بانٹتے تھے لوگ،
تو ہم سب کو بلایا مسجد میں, تو فرمایا کہ سامان بانٹیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا نہیں ایسے نہیں ٹھیک, سنت کے مطابق بانٹیں گے. تو ہم نے پوچھا حضرت سنت کیا ہے؟ فرمایا بس ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. پھر باقاعدہ اخبار میں بیان دے دیا کہ جن لوگوں نے بنا تصویر کھنچوائے, بنا اپنی فوٹو دکھائے, بنا نام بتائے سامان لینا ہو تو اس نمبر پہ فون کرو بس. اب روزانہ 700-800 فون آتے تھے, سامان رات کو تقسیم کرنے جاتے تھے. سامان تو سب نے بانٹا, آپ نے بھی بانٹا ہوگا, لیکن سنت کا کیا فائدہ؟ اب رات کو سامان بانٹنے جاتے تھے, کوئی پوچھ لیتا تھا غیر مسلم کہ بھئی رات کو کیوں آئے ہو, تو کہتے تھا دینے والا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے, اور آپ کسی کو یہ مت کہیے کہ آپ کے پاس سامان آیا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ کا حصہ تھا آپ تک پہنچ گیا. مسلمان کے لیے دنیا کچھ نہیں, دین ہی ہماری دنیا ہے. جو ہمارے معاملات ہیں کاروبار کے, تعلقات کے, رشتہ داری کی, وہ دین کے دائرے میں ہی ہیں, دنیا میں نہیں ہے. وقت بھی ہو گیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ پازیٹیو چلنا شروع کریں گے انشاءاللہ. قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے, ایک دن میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. آپ دوسروں کو سدھارنے کی بجائے خود ارادہ کر لیں کہ مجھے خود ایک آئیڈیل, دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوا بڑا خطرناک ہے بھائی, اتنا خطرناک ہے دکھاوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسجد میں آ گیا اور آپ نے اس لیے سجدہ لمبا کر دیا کہ شفیع کو بھی پتہ لگ جائے, تو مولانا نے لکھا ہے کہ وہ سجدہ نہیں ہے, یہ حرام ہے, وہ سجدہ نہیں ہے. اب کیونکہ سجدہ اللہ کی شان کے لیے ہے, وہ اللہ کو ہی جچتا ہے. اب جب دوسرے کو دکھانے کے لیے لمبا کیا تو یہ سجدے کے حکم سے نکل گیا, ختم, وہ نماز سب ختم ہو گئی. دکھاوا اتنی بری چیز ہے. اچھے آئیڈیل انسان بنیے اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں. گھر سے کریں گے انشاءاللہ. گھر میں کس سے کریں گے؟ خود سے ہی کرنا ہے. کہیں بولے امی ابا پہلے تمہیں سدھاریں گے, پھر وہ نہیں تو بولے بیوی کو سدھاریں گے. خود آپ اس کوشش میں لگ جائیے کہ اللہ کریم آپ کے ذریعے اگر چند لوگوں تک بھی یہ بات پریکٹیکلی پہنچ گئی عملی طور کے اوپر, تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر صرف آپ یہی چاہتے ہیں جس طرح آج کل رواج ہے اب پورے دیش میں کہ بس لوگ ہماری تعریف کریں, تو وہ ساری تعریفیں یہیں رہ جائیں گی, کیونکہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے ہے نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس چینل کے اوپر تازہ ترین ویڈیوز اور بالخصوص تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات کو بھیجی جائیں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ دین کی اس خدمت میں اپنا فرض جو ہے بخوبی نبھاتے رہیں گے. چلو پھر ملتے ہیں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.